ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل داغے گئے۔ علی خامنائی کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، 7 دن تک عام تعطیل رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی حملے میں محفوظ رہے، ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی صدر قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بغاوت کا مشورہ، ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اہداف حاصل ہونے تک ایران میں بمباری جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو جان بخشی ہو سکتی ہے، بعد میں صرف موت ملے گی۔ ٹیلی فون انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معلوم ہے خامنائی کے بعد ایران میں کون احکامات دے رہا ہے، جانتے ہیں کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر کر دیے گئے، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے، ملک میں جاری حد کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ بغداد میں مشتعل مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا، عرب میڈیا کے مطابق مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر پتھراؤ کیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے مشینری کے ذریعے سفارت خانہ گرانے کی کوشش بھی کی۔ بغداد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی، امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد حالات کشیدہ۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر بھرپور جواب، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچا دی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر پر بھی میزائل داغے گئے، ایک اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو ہدف بنایا گیا، ابھی پرانے ذخیرے کے میزائل داغے گئے ہیں، اب جدید میزائل سسٹم سے حملے کیے جائیں گے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر سمندری اور فضائی حملے جاری، 201 ایرانی شہری شہید، 747 افراد زخمی، شہداء میں 100 سے زائد طالبات بھی شامل ہیں۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی شہید ہوئے۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی گونج۔ برطانوی اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، فضائی دفاعی نظام فعال ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل داغے گئے۔ علی خامنائی کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، 7 دن تک عام تعطیل رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی حملے میں محفوظ رہے، ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی صدر قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بغاوت کا مشورہ، ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اہداف حاصل ہونے تک ایران میں بمباری جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو جان بخشی ہو سکتی ہے، بعد میں صرف موت ملے گی۔ ٹیلی فون انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معلوم ہے خامنائی کے بعد ایران میں کون احکامات دے رہا ہے، جانتے ہیں کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر کر دیے گئے، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے، ملک میں جاری حد کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ بغداد میں مشتعل مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا، عرب میڈیا کے مطابق مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر پتھراؤ کیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے مشینری کے ذریعے سفارت خانہ گرانے کی کوشش بھی کی۔ بغداد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی، امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد حالات کشیدہ۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر بھرپور جواب، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی۔
عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچا دی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر پر بھی میزائل داغے گئے، ایک اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو ہدف بنایا گیا، ابھی پرانے ذخیرے کے میزائل داغے گئے ہیں، اب جدید میزائل سسٹم سے حملے کیے جائیں گے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر سمندری اور فضائی حملے جاری، 201 ایرانی شہری شہید، 747 افراد زخمی، شہداء میں 100 سے زائد طالبات بھی شامل ہیں۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی شہید ہوئے۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی گونج۔ برطانوی اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، فضائی دفاعی نظام فعال ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر بھرپور جواب، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچا دی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر پر بھی میزائل داغے گئے، ایک اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو ہدف بنایا گیا، ابھی پرانے ذخیرے کے میزائل داغے گئے ہیں، اب جدید میزائل سسٹم سے حملے کیے جائیں گے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر سمندری اور فضائی حملے جاری، 201 ایرانی شہری شہید، 747 افراد زخمی، شہداء میں 100 سے زائد طالبات بھی شامل ہیں۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی شہید ہوئے۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی گونج۔ برطانوی اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، فضائی دفاعی نظام فعال ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل داغے گئے۔ علی خامنائی کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، 7 دن تک عام تعطیل رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی حملے میں محفوظ رہے، ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی صدر قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بغاوت کا مشورہ، ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اہداف حاصل ہونے تک ایران میں بمباری جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو جان بخشی ہو سکتی ہے، بعد میں صرف موت ملے گی۔ ٹیلی فون انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معلوم ہے خامنائی کے بعد ایران میں کون احکامات دے رہا ہے، جانتے ہیں کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر کر دیے گئے، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے، ملک میں جاری حد کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔